ایک شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھائیے. تو اللہ کے اس نیک بندے نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اسم اعظم سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو فرمایا ایک کام کر، شہر کے فلاں حصے میں جا اور وہاں دیکھ کر کیا ہو رہا ہے، پھر مجھے بتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس حصے کی طرف گیا، تھوڑی دیر میں دیکھا تو ایک بزرگ ٹائپ کے شخص تھے، بزرگ تھے، اس سے ایک پولیس والا کوئی چیز چھین رہا تھا اور مار رہا تھا نا. اس کو بڑا وہ عجیب و غریب غصہ آ رہا تھا جو دیکھ رہا تھا. وہ تو دوڑا ہوا گیا حضرت کے پاس، کہا حضرت وہاں تو بڑا عجیب منظر تھا. وہ کیا تھا؟ بولا وہ ایک شخص وہ پولیس والا تھا، مار رہا تھا بزرگ کو. میں آپ کو پہلے کہتا تھا مجھے اسم اعظم سکھا دیں. بولا کیا کرتا؟ بولا میں اسم اعظم ہوتا تو میں ایسی بد دعا کرتا، اس کا بیڑا غرق کر دیتا، بھسم کر کے رکھ دیتا اس کو. وہ اللہ کے نیک بندے فرماتے کہ تیرے اندر اسم اعظم سنبھالنے کی طاقت ہی نہیں ہے. وہ جس بزرگ کو وہ تو نے مار کھاتے دیکھا ہے نا، وہ بزرگ وہی ہیں جنہوں نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. ان کو اسم اعظم نہیں پتا ہوگا. تو ہر ایک کی اتنی اوقات اور ہر ایک کی اتنی پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ بہت کچھ سمجھے، بہت کچھ سیکھے، بہت کچھ جانے. یہ اللہ تعالیٰ کی بس کرم نوازی ہو کہ ہم بندے کو جو ملتا رہے وہ اچھا ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے، ہمیں یہ بھی پتہ چلے، ہمیں وہ بھی پتہ چلے، اور ہم یوں بھی جانیں وہ بھی جانیں. لیکن اصل یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ مرید کی کامیابی یہ ہے کہ اس پر فتح باب نہ ہو، یعنی اس کے لیے کوئی سے دروازے نہ کھلیں، وہ زندگی بھر خود کو گناہگار سیاکار سمجھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتا رہے اور اپنے آپ کو مطلب کہ عاجز سمجھے، مغفرت کی بھیک مانگتا رہے. ورنہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ یار اب یہ نظر آ گیا تو یوں کرتا ہوں تو یہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو یہ دیکھتا ہوں تو یہ نظر آ جاتا ہے، تو یوں کرتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے، فو کرتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر وہ پائے گا تو ممکن ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اور بہت ساری چیزوں میں وہ پھنس جائے، بہت سارے فتنوں کا وہ شکار ہو جائے. لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اسی حال میں رکھے جس حال میں رہنا ہمارے رب کو پسند ہے.